بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے پہلے پارے کا تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعات اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ صورت 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے، اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری ہی کی جائے گی، اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا اسے وہ عطا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایصال ثواب کے موقع پر دعا کے لیے اسی صورت کو پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس دعا کا نام بھی فاتحہ رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں: سورۃ الدعاء، سورۃ المسئلہ، سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الکافیہ، سورۃ الرقیہ، سورۃ الحمد، اس طرح کے نام اس کے کتب تفسیر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کا بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کی حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا اور التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، تمام انبیاء کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے اس سورۃ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے درجے پر، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، عمرانیات کے اصول و احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم صفات کا بیان ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔
سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں بقرہ یعنی گائے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت کے ساتھ رکھ دیے گئے ہیں۔ ان کے اندر ہماری عقل یا اجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔ توقیفی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے جس طرح منقول ہے، جس طرح ثابت ہے، اسی پر وہ بند ہوگا، اس میں ہم اپنا اجتہاد یا اپنی عقل کا دخل نہیں ڈالیں گے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت مختلف روایات کے اندر موجود ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی، اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ ہی میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ سورہ بقرہ اس کے شروع کے اندر ہی حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں راجح ترین قول یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راز کو جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کا رسول نبی آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، ان کے کیا معنی ہیں۔ تو ان حروف مقطعات کے بعد اگلی ہی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دراصل قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل اتنے موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیا ہو جائے گا کہ واقعتاً اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ اسی سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منکرین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ وہ قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول انہوں نے کیا ہو اور اس کی مثل کوئی لے کر آئے ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا کہ یہ تم کام ہرگز نہیں کر سکو گے، اور واقعتاً وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ بہرحال اس صورت کے شروع کے اندر اعتقاد کے اعتبار سے انسان کی جو 3 صورتیں بنتی ہیں ان کا بیان ہے۔ پہلی صورت کہ وہ اعتقاد میں مومن ہوگا، اس کا دل جو ہے اور اس کی زبان جو ہے دونوں پر کلمہ جاری ہوگا، صدق کے دل سے وہ اقرار کرے گا، زبان سے اس کو دہرائے گا، تو یہ مومن ہے۔ دوسرا وہ شخص جو پکا کافر ہے، دل کے اندر بھی کفر ہے، زبان پر بھی کفر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو منافق ہے کہ وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر اس کے کفر موجود ہوتا ہے، تو ایسا شخص منافق ہوتا ہے، حقیقتاً یہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو اس صورت کے شروع کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 3 سے 5 تک مومنین کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا ہے۔
آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے، اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے بھی نہیں، اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے، اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ یہ اپنے سمجھ میں، اپنے خیال میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور مومنین کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے اور ہم مومن کہلاتے ہیں تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، تو یہ منافق جو اندر سے کافر ہیں تو یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی دعوت، شرک سے باز رہنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی ذات زندگی بخشتی ہے، وہی ذات موت دیتی ہے، اور آخر کار اسی کی بارگاہ کے اندر ہمیں حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 24-23، اس میں قرآن مجید کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عاجز ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ بعض باتوں کو مثالوں کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرنے کے لیے مختلف مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، تو اس کے اندر کبھی مثال چھوٹی چیز کی ہوتی ہے، کبھی بڑی کی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو اس میں یہ اعتراض تھا کہ قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں مچھر کی، مکھی کی دی گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنے اور ان کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 26 کے اندر بتایا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں، یہاں اصل مقصد وجہ مشابہت ہے کہ جس چیز سے وہ مثال دی جا رہی ہے اس کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے، یہ اس پر فٹ آتی ہے تو بات درست ہے۔ پھر چھوٹی چیز بھی ہے تو جب مقصد پورا ہو رہا ہے تو مقصود جو ہے وہ بات کو سمجھانا ہے، مقصود اس چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہے تو حقیر چیز کے ساتھ مثال دے دی گئی، اس کی جو ہے تعظیم کو بیان کرنا ہے تو عظمت والی بڑی چیز سے مثال دے دی گئی۔ جس طرح کی وہاں بات تھی، جو مقصود تھا، اسی کے مطابق مثال دی گئی ہے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو خلیفہ بنانے کا جو ارادہ فرمایا اس کا اظہار کیا، اور اس میں فرشتوں نے جو جواب دیا اس کا ذکر ہے۔ تو لہذا فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا
تمام ملائک نے حکم ربانی کے مطابق سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابلیس فرشتوں میں موجود تھا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ ایک علمی پوائنٹ ہے۔ علماء نے تفاسیر کے اندر اس کے مختلف توجیحات، اس کے مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی ہے۔ ایک پہلو، ایک بات ہے تو سمجھنے کی، لیکن اس سے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موجود تھے، انہیں فرمایا اسجدوا، سجدہ کرو۔ تو جو بھی موجود تھے، جو سن رہے تھے، ان کو حکم تھا اور انہیں نے سجدہ کرنا تھا۔ تو یہ جب بیان کیا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہاں ملائکہ یہ تغلیباً بولا گیا ہے، اور تغلیباً یہ عرب کے اندر ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، آپ جب ان کا بیان کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو غلبہ دے کے دوسرے کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تو تغلیباً ایسے ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے سجدہ کر دیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے واقعے میں بھی اس کا سجدہ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ پہلے انبیاء کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کو منع کر دیا گیا، اب یہ جائز نہیں، اب یہ حرام ٹھہرا۔ تو بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ بھی توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جہت سجدہ تھے، اور انہیں جہت سجدہ تعظیماً بنایا گیا تھا۔ جس طرح سجدہ تو بیت اللہ کو کی جہت کو کیا جاتا ہے، حقیقتاً سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، اور بیت اللہ وہ جہت سجدہ ہوتا ہے، بیت اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، وہ جہت سجدہ تھے، اور تعظیم انہیں جہت سجدہ بنایا گیا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کے جنت میں داخل ہونے اور وہاں انہیں تمام نعمتوں کی اجازت سوائے ایک درخت کے قریب جانے کے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جنت کے اندر تمام نعمتوں سے مستفیض ہونے کی اجازت دے رکھی تھی، اور شیطان لعین جس کا پہلے ذکر ہوا کہ وہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ اکڑ گیا، تو اب وہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے خلاف کھڑا ہوا، اور وہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پر اپنے جال میں پھنسانے کی اس نے کوشش کرنی تھی۔ تو اس کا آگے ذکر ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں جنت سے نکالنے کے لیے اس نے سازش کرنا شروع کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات القاء کیے، تو ان کلمات کے ذریعے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر یہ بھی موجود ہے۔ اور یہ کلمات سورہ اعراف میں جو بیان کیے گئے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر، تو ربنا ظلمنا انفسنا یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور جو مفسرین نے اس کے علاوہ بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توسل سے دعا کی گئی، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد متعدد آیات میں، بلکہ متعدد رکوعات میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں بنی اسرائیل کی بہت ساری عہد شکنیوں کا بیان ہے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہے، ان کی سرکشی کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر فرعون اور فرعونیوں کے تسلط
سے نجات، نسل کشی سے نجات، ان کے لیے سمندر کو چیر کر اس کے درمیان سے راستہ بنانا، انہیں ایک ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی درخت نہیں، سایہ دار درخت موجود نہیں تھا، کوئی پانی کا چشمہ موجود نہیں تھا، اس میدان کے اندر ان پر بادلوں کا سایہ کرنا، ان پر آسمان سے من و سلویٰ کی صورت میں تیار کیا ہوا کھانا نازل ہونا، چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا، اس سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، گائے ذبح کر کے اس کے ذریعے ایک شخص کے قاتل کو پکڑوانا، اور انہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل میں تضاد کا پایا جانا، دنیاوی مال کی لالچ کے اندر بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا، احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی کے اندر بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلویٰ کی گراں قدر اور آسمان سے تیار شدہ نعمت جو انہیں دی جا رہی تھی اسے ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز یعنی زمینی پیداوار، اس کی فرمائش کرنا، یہ طلب کرنا، گویا اعلیٰ کو رد کر کے ادنا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا، ہفتہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز ٹھہرایا تھا ان کے لیے، تو اس کی حرمت کو پامال کر دیا۔ تو گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا سیدھا سادہ، لیکن اس کو نہ ماننے کے بہانے بنائے، مختلف سوالات کیے۔ تو اس کے علاوہ کلام الہی میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے، جو تورات و انجیل کے اندر ہمارے سردار نبی محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جو بشارات موجود ہیں، جو آپ کی نشانیاں موجود ہیں، انہیں چھپا جانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کرنے کے لیے جادو سیکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کے اندر اشارات، کنایات، لفظی رد و بدل کے ذریعے سے اہانت کا ارتکاب کرنا، اس طرح کی ان کی سرکشیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لہٰذا ان کے اسی کرتوت کی وجہ سے کہ وہ الفاظ کے اندر رد و بدل کر کے الفاظ کا کوئی معنی جو برا ہے وہ ذہن میں رکھ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو راعینا کہنے سے منع فرما دیا۔ 104 آیت نمبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی صراحت فرما دی، کیونکہ یہ لفظ یہود اور منافقین راعینا کو اپنے جو ہے اس کے لیے مقصد کے لیے، برے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے، تو اس لیے تقاضا یہی ہے کہ یہ لفظ نہ بولا جائے، اور فرمایا کہ اس کی جگہ پہ آپ انظرنا یہ کہہ لیا کرو، اور اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے پہلے ہی سن لیا کرو۔ پھر بنی اسرائیل کی جو بچھڑے کی پوجا کرنے کی ایک ان سے کوتاہی ہوئی تھی، اس کی توبہ جو تھی، اس توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا، تو اس طرح انہیں تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر جو ہے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ان کے سزا کے طور پر انہیں عبرت کا جو نشان بنایا گیا
کہ ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فرمایا کہ ذلیل و حقیر بندر کی شکلیں بنا دی گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیز کا بھی بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل حضرت جبرائیل امین سے جو ہیں عداوت رکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر عذاب نازل کیا، تو اس لیے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سے وہ عداوت رکھتے ہیں، جبکہ یہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کو نازل کرتے ہیں، آپ وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ سے دشمنی رکھنا، آپ کا دشمن دراصل اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہود جو ہیں وہ یہ خوش فہمی رکھتے تھے کہ جنت کے اندر ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی رد فرمایا اور انہیں چیلنج کے ساتھ کہا کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو تو تم پھر موت کی تمنا کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اہل کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل بالکل واضح ہونے کے باوجود ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ کو بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ حسد کی وجہ سے، محض ضد، عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، جبکہ انہیں یہ ساری نشانیاں ثابت ہو چکی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے توسل سے، آپ کی یا کتاب کے توسل سے وہ فتح مانگتے تھے کفار کے خلاف، وہ دعا کرتے تھے کہ کفار کے خلاف ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پہچانے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور آپ کے ساتھ کفر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر آخر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے درجے پر فیض فرمایا تو اس کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا بھی ذکر فرمایا، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے دوران یا اس کے بعد تعمیر کے مکمل کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا، اور وہ دعا جو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، گویا کہ یہ گھر بنا دیا، اب گھر کو آباد کرنے والے کے لیے دعا کی۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے جو وصیت کی، جو اپنے موت کے وقت ان سے گفتگو کی، اس کا کچھ حصہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس مقام پہ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، ان کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور ان پر ایمان لانے کے اندر بھی کوئی فرق نہیں، اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ یہود و نصارہ جو ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انکار فرمایا۔ یا وہ جو کہتے تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی یہودیت کی، عیسائیت کی، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے
مذہب کی پیروی نہ کر لو، ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو، جس سے یہ واضح ہے کہ ان پر جتنے بھی دلائل آ جائیں، آپ ان کی حقیقت جتنی بھی واضح کر دیں، لیکن اس کے باوجود یہ ضدی اور ہر درم ہیں۔ نہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف معجزات کے ہونے کے باوجود ایمان لائے، اور نہ ہی یہ ہماری بات اس طرح ماننے والے ہیں، بلکہ اگر آپ ان کی جو ہے بات ماننے کی کوشش کرو گے تو یہ لوگ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو اپنے جیسا اپنے مذہب پر عمل کرنے والا نہیں بنا لیتے۔